بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں ناصر راجہ اور میرے ساتھ موجود ہیں شمشاد مانگڑ صاحب. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں، جن کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، ان پہ الزامات بھی بڑے بڑے لگتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے تو بڑے ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ادارے ہیں، جن کے پاس بظاہر کوئی طاقت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ جو کام، جو فائلیں، جو ان کے پاس چھوٹے سے اختیارات ہوتے ہیں، وہ ان کا کس طریقے سے مس یوز کرتے ہیں اور کیسی بڑے بڑے وہ کام جو خلاف قانون ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. آج ہم کوئی اس طرح کا ہی پروگرام کرنے جا رہے ہیں. مانگڑ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ موجود ہیں. مانگڑ صاحب، یہ ہم سننے میں آ رہا ہے کہ کلیکٹر کسٹم گلگت بلتستان نثار احمد صاحب نے ڈی جی انٹیلیجنس و انویسٹیگیشن پر بہت سنگین الزامات لگائے ہیں. ان کی حقیقت کیا ہے؟ راجہ صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا سانڈوں کی لڑائی تو دیکھی ہے نا. جی. حالانکہ کوئی مقصد نہیں ہوتا، ہر سانڈ کو یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ طاقتور ہے، لیکن وہ پھر ایک دوسرے کو سینگوں پہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارے بیوروکریٹ جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں. یہ نثار صاحب ہیں، گلگت بلتستان میں کلیکٹر کسٹمز ہیں. انہوں نے بڑا ایک لمبا چوڑا خط لکھ مارا کہ جناب یہ جو ڈی جی کسٹمز ہیں، انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن، فیض چدڑ صاحب، کہ جناب ان کا بڑا نیٹ ورک ہے، یہ ہے وہ ہے. مطلب کافی طویل خط تھا، اس میں کافی انہوں نے الزامات لگائے ہیں. اب ان کا چونکہ پیرنٹ ادارہ تو ایف بی آر ہے، اسی نے تحقیقات کرنی ہے، اور لکھا بھی وہ خط جو ہے ممبر کسٹم کو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو تحقیقات کی ہیں تو اس میں ان کو کوئی سچ کوئی چیز نہیں ملی. اب ناصر راجہ صاحب چیز اس خط کے جواب میں انہوں نے تحقیقات کی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، انہوں نے کی ہیں تحقیق ایف بی آر والوں نے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے یہ میرے پاس بھی خط آیا، یہ اخبارات میں بھی چھپا ہے یہ خط، تو میرے پاس بھی جب یہ خط آیا تو میں نے اس کا تحقیق کرنا چاہا کہ آیا اس لازمی بات ہے کہ چھوٹا عہدہ تو نہیں ہے نثار صاحب کا نا، گلگت بلتستان میں وہ کلیکٹر کسٹم کے طور پہ بیٹھے ہیں اور وہ خط لکھتے ہیں کہ جناب علی ادھر منشیات فروشوں اور سمگلروں کے ساتھ گٹھ جوڑا ہے اور یہاں پہ جناب اربوں روپے کی دیہڑیاں لگ رہی ہیں. تو ایف بی آر نے لازمی طور پہ کچھ کیا ہوگا. جب میں نے ایف بی آر سے چیک کیا تو معلوم یہ ہوا ہے کہ اس خط میں کوئی الزامات تو ہیں لیکن ٹھوس ثبوت نہیں ہے، حقائق نہیں ہے اس میں کوئی کچھ. ورنہ تو جتنے الزامات تھے جو ڈی جی انٹیلیجنس ہیں فیض چدڑ صاحب، تو میرا خیال ہے کہ ان کے تو کیریئر کے لیے یہ کافی تھا کہ ان کو میرا خیال ان کی آگے پروموشن ہی رک جاتی. لیکن ایف بی آر نے محسوس کیا کہ یہ دو سانڈوں کی لڑائی ہے. اور میں آپ کو راجہ صاحب بتاؤں یہ بنیادی طور پہ لڑائی کیا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان ایک مین ہب ہے. اب جو یہاں پہ ایف بی آر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ موجودہ جو ڈی جی ہیں فیض چدڑ صاحب، یہ ان کے پہلے سے آپس میں بیوروکریٹس کی آپس میں ٹسل چل رہی ہوتی ہے. کبھی کسی کا کوئی عہدہ لینے کے لیے، مثلا ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر افسر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اہم ترین عہدہ حاصل کرے. تو جو نہیں لے پاتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے میرے راستے میں رکاوٹ میری یہ تھی، راستے کا پتھر یہ تھا، راستے کا پتھر یہ تھا. اب ایف بی آر نے جو تحقیقات کی ان کو معلوم یہ ہوا ہے کہ جو بھائی صاحب ہیں یہ نثار صاحب، انہوں نے خط تو لکھا ہے لیکن ساتھ پروف کوئی نہیں دیے. اور ان سے گرج یہ ہے کہ ماضی قریب میں یا اس سے تھوڑا سا پیچھے جا کے جب اہم عہدوں کے لیے یہ دوڑ بھاگ کر رہے تھے نثار صاحب، تو اس میں فیض چدڑ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ان کو آگے نہیں آنے دیا اور فیض چدڑ صاحب خود اہم عہدے پہ آگے. اور راجہ صاحب، مجھے وہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ یہ نثار صاحب جو ہیں، ایف بی آر سے مجھے ذرائع سے پتہ چلا کہ یہ نثار صاحب جو ہیں یہ کہیں ایک اور اہم عہدے پہ جانا چاہتے تھے. اور اس کے لیے انہوں نے سفارش کروائی تھی. کہا گیا، پی ایم سیکریٹریٹ سے ایک فون گیا کہ جناب کیپٹن صفدر کے بھائی جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے ان کو اس اہم عہدے پہ، کوئی یہ ڈائریکٹر کسٹم کا عہدہ تھا، کہ ان کو اس عہدے پہ لگا دیں. اچھا، تقریباً ماحول بن گیا تھا ان کو لگانے کے لیے. لیکن پھر کسی بڑے افسر نے کہا کہ یار چیک تو کریں، کیپٹن صفدر صاحب سے پوچھیں کہ آپ کے بھائی نے کوئی سفارش کی ہے. تو راجہ صاحب، حیرت کی بات ہے، یہ ایف بی آر ذرائع نے مجھے بتایا کہ جب ادھر سے چیک کیا گیا تو کیپٹن صفدر نے کہا کہ بھائی میرے بھائی کا کہنا ہے کہ نہ میں نے کسی کی سفارش کی ہے اور نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہی ہم نے نثار کے لیے کوئی کوشش کی ہے. تو راجہ صاحب یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ بریک کام جو ہے وہاں پہ جو وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی انہی کے بھائی ہوتے ہیں، بیوروکریٹس کے. کر دیتے ہیں فون کہ جناب فلاں افسر آیا تھا یا فلاں سیاستدان آیا تھا جس کا طوطی بول رہا ہوتا ہے نا، اس کے نام پر فون کر دیتے ہیں کہ جناب ان کا بڑا دباؤ ہے
یا آتے جاتے کہ ایک دفعہ ایک آدھ بار ان سے فون بھی کروا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے تو صریحاً انکار کیا کہ ہم تو جانتے نہیں نثار صاحب کو کہ کون ہے کیا نہیں ہے، ہم نے کوئی سفارش نہیں کی. تو اصل بیسک ان کو گرج یہ ہے کہ ان کو وہاں پہ وہ جس طریقے سے آزادانہ کام کرنے چاہ رہے تھے، لیکن وہاں پہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایف بی آر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایف بی آر والے ان کو کھل کھیلنے نہیں دے رہے. انہوں نے ایک لیٹر لکھ مارا ہے. لیٹر جو لکھ مارا تو پھر ایف بی آر نے اپنے طور پہ جو انکوائری کی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ذاتی گرج ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہے. باقر صاحب، ہم ویسے تو بڑا سنجیدہ پروگرام کر رہے ہیں اور ایک ادارہ جو قومی ادارہ ہے اس کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، لیکن جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ توتی بولتا ہے، تو میں ایک کل پرسوں سوشل میڈیا پہ ایک وی لاگ دیکھ رہا تھا تو اس پہ ایک شخص نے بڑا زبردست سا لفظ استعمال کیا اور غصے سے بھرے ہوئے تھے، وہ بڑے جوش سے کر رہے تھے. انہوں نے کہا جو فلاں کا طوطا بول رہا ہے. تو مجھے اس میں تھوڑی سی ہنسی ہے. یہ تو خیر ویسے ہی نہیں، وہ طوطا پتہ کیوں آج کل چل رہا ہے؟ وہ وزیر آباد والے طوطے کی وجہ سے طوطا چل رہا ہے. اچھا، آج کل آپ کو پتہ ہے نا، نئے ٹرینڈز آ گئے ہیں. آپ کو ویسے تو اسپیلنگ ہے نا یور کے YOUR یور جی، لیکن ہم آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ یور لکھتے ہیں. تو اب طوطی کم بولتی ہے، طوطا زیادہ بولتا ہے. طوطا زیادہ بولتا ہے. اچھا، میں جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیں مانگڑ صاحب، جو ادارے ہوتے ہیں، قومی ادارے ہوتے ہیں، اس میں بھلے یہ چلتا ہے آپس کی جو چپکلش ہوتی ہے، آپس کی جو چھوٹی چھوٹی ریسیں ہوتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹے عہدے ہوتے ہیں، اس کے لیے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے سے ضد لگانے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے ہم بہت ساری چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن جب کسی بڑے افسر کے پاس کوئی ایسی شکایت آتی ہے جس میں کوئی بھی اس کا ذمہ دار ہے، یعنی ایک بڑے ادارے کا نام تو ہوتا ہے نا، اس نے کوئی ضروری تو نہیں پورے پاکستان کا تو ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوتا، اس کا اپنا ادارہ ہی پاکستان ہوتا ہے، اس کے لیے وہی سب کچھ ہوتا ہے، اس کا وہی صدر اور وزیر اعظم اور آرمی چیف ہوتا ہے. تو ایسی جب شکایات آتی ہیں یا کوئی جھوٹ بول کے اپنے کسی افسر کو نیچا دکھانا چاہتا ہے یا آپس کی چپکڑش میں وہ ادارے کو بدنام کرتے ہیں اور میڈیا میں چیزیں کھل جاتی ہیں اور میڈیا میں خط شائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ پھر بھی وہ جو ہے دھنیا پی کے بیٹھے رہنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں راجہ صاحب، ایف بی آر نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کو ادھر یا ادھر ہونا چاہیے. جو خط ہے، جی یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا، ویسے بھی تو وہ 82 لگتی ہے نا یہاں پہ عام طور پہ تھانے میں، آپ کے خلاف میں درخواست دوں پھر وہ ثابت نہ ہو سکے تو وہ پھر الٹا میرے خلاف کارروائی ہوگی. اب انہوں نے دیکھے نا یہ کتنا لمبے چوڑے الزامات لگائے ہیں، تو ایف بی آر کو چاہیے کہ اس کی تحقیقات کریں. اگر ڈی جی انٹیلیجنس نے ایسا کچھ نہیں کیا، یا وہ مثال کے طور پہ وہ راجہ وسیم پہ جو سنگین الزامات ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں نثار کے خلاف محض اس خط کو ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر نثار کو تختہ مشق بنانا چاہیے، یا دوسری صورت میں نثار کو کہیں کہ بھئی آپ دیں. آپ تو کہتے ہیں کہ منشیات فروشوں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، سمگلروں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، پھر وہ ثبوت دینے چاہیے راجہ صاحب. وہ ثبوت جو ہیں، دیکھیں آپ اور میں تو گلگت بلتستان میں بیٹھے ہوئے، صحیح، نثار صاحب تو وہاں بیٹھے ہیں نا. نثار صاحب کو چاہیے کہ وہاں سے سارے ثبوت اکٹھے کریں، ممبر کسٹم کے پاس آ جائیں کہ بھائی جان یہ ہیں ثبوت. لیکن راجہ صاحب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ جو ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں، آج چونکہ ہم کسٹم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کہ ان کا ایک اصول بن گیا ہے کہ جو عام عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ انے آنے رہی لوٹلا بتے رہی. اس کا مطلب سمجھتے ہیں نا پنجابی؟ جی میں تھوڑا بہت تو سمجھ گیا، لیکن اگر آپ سمجھا دیں تو میرے جیسے مطلب یہ ہے کہ یار لوٹ مار ہی کرنی ہے اور جتنی ہو سکے کرنی ہے. اب اس میں یہاں پہ جو ایف بی آر والوں کو کہنا ہے کہ ہم نے اپنا جو کاؤنٹر چیک رکھا ہوا ہے گلگت بلتستان میں، تو اس وجہ سے نثار صاحب ناراض ہیں. نثار صاحب کا یہ خیال ہے کہ مجھ پہ کاؤنٹر چیک جو ہے ڈی جی انٹیلیجنس جو ہے، یہ فیض چدر صاحب جو ہیں، انہوں نے رکھوایا ہے. تو انہوں نے ایک لیٹر لکھ مارا ہے. اور اچھا، پھر وہاں پہ ان کو یہ خیال ہے، ان کا جو گرج ہے، راجہ وسیم جو ہے وہاں پہ پرنسپل اپریزر ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہاں سے جتنی مخبری ہوتی ہے یا میں ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پاتا، تو یہ راجہ جو ہے نا، راجہ وسیم، تو یہ یہاں سے ساری مخبری کرتا ہے. صحیح، یہ ہے دکھ ان کے. چلیں، میں ناصر راجہ ہوں اور راجوں کے خلاف ہی پروگرام آپ میرے سے کروا رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کا کیا اگلا سوال کروں. تو لیکن راجہ وسیم جو پرنسپل اپریزر ہیں، ان پہ الزامات تو کافی سنگین نظر آتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ راجہ صاحب اگر وہ خط دیکھیں نا، وہ 2-3 صفحے کا خط ہے، اس میں سارے الزامات ہی بہت اہم ہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ کلچر ہے کہ خط لکھ دیا جاتا ہے، پھر خط کے اوپر تحقیقات چھوٹی موٹی ہوتی ہیں. میں پھر آپ سے ممبر کسٹم یہ نہ کریں کہ یہ خط کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکیں. اس کے اوپر باقاعدہ 3-4 بندوں کی انکوائری کمیٹی بنائیں. اگر تو ڈی جی انٹیلیجنس یا
یہ پرنسپل اپریزر راجہ وسیم صاحب قصوروار ہیں تو ان کو سزا دی جائے. بصورت دیگر جس شخص نے اتنے بڑے الزامات لگائے ہیں نثار صاحب, پھر ان کو سزا دی جائے. اب دیکھیں راجہ صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ہمارے جتنے بھی یہ جو انہوں نے اپنے خط میں جو سوست پورٹ ہے اس کا بڑا تذکرہ کیا ہے, یہ انہوں نے نثار نے جو خط لکھا ہے, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اپنے آپ کو تو ہیرو بنایا کہ جی میری وجہ سے جو ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا تھا وہ بڑھ گیا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں راجہ صاحب آپ اور میں چونکہ اس شعبے سے نہیں ہیں, آپ نے اور میں نے تو خبر کو فالو کرنا ہے, اور خبر بھی چونکہ یہ الزامات سنگین تھے اس لیے میں نے FBR سے رابطہ کیا کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ان الزامات میں کہاں تک حقیقت ہے. ان کا اب آپ کے پاس اور میرے پاس تو ایک ہی فارم ہے نا FBR, جن کو خط لکھا گیا, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے چیک کیا یہ پرسنل گراج ہے. لیکن راجہ صاحب میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, لیکن ایکشن تو بنتا ہے نا کسی ایک کے خلاف, کسی ایک کے ایکشن. میں کہتا ہوں کہ ایکشن کیا ڈبل ایکشن بنتا ہے ان کے خلاف جو بھی قصوروار ہے. لیکن اس کو میچ چھوڑ دیں گے کل وہ. اب اچھا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا نثار صاحب نے کہ یہاں پہ اتنی کرپشن ہے میں کام نہیں کر سکتا. اچھا پھر آپ کام نہیں کر سکتے, یا تو پھر آپ مستعفی ہو جائیں, تو پھر آپ کو کہاں بھیجا جائے. دیکھیں نا جنت میں تو ہم مرنے کے بعد ہی جائیں گے, دوزخ کا فیصلہ بھی مرنے کے بعد ہی ہوگا. اب آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں, جہاں پہ ادارے نے آپ سے کام لینا ہے وہیں کریں گے. ان کو کہیں آپ کسی اور پورٹ پہ بھی لگائیں گے تو وہاں FBR کے لوگ تو موجود ہوں گے. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اپنے نمبردار وہاں پہ لگائیں, اپنی مرضی کے ڈائریکٹر لگائیں, اپنی مرضی کے انسپیکٹر لگائیں, اور اپنی مرضی کے چھوٹے موٹے اہلکار لگائیں, اور پھر آپ کام کریں گے, تو اس کا مطلب تو ہے راجہ صاحب پھر پتہ ہی ہے نا تمہیں یہ مطلب ہے کہ وہ کرنا کی چاہتے ہیں. اصل میں اس خط کا جو مطمع نظر ہے نا, یہ جو الزامات کا جو مجھے FBR سے معلوم ہوا ہے کہ نثار صاحب جو ہیں وہ آزادانہ کام کرنا چاہتے ہیں, بلکہ FBR کے میرے ایک ذرائع کا کہنا تھا کہ وہ آزادانہ واردات کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا ہو جائے گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا. میں کہوں گا کہ یہ FBR کو اس کی انکوائری بنا کے 3-4 بندوں کی انکوائری کمیٹی بنائے اور بتایا جائے قوم کو, کیونکہ یہ لیٹر جو ہے نا جو نثار صاحب نے لکھا ہے یہ صرف ہمارے پاس ہی نہیں پہنچا, یہ سارے میڈیا کے پاس پہنچا, میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا ہے. تو لیکن جو انکوائری کروائی جائے FBR کی طرف سے, FBR کا کام صرف ریبٹل دینا تو نہیں ہے نا کہ بھئی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. FBR اس پہ انکوائری کروائے, پھر انکوائری جو رپورٹ ہو, جس طرح یہ خط میڈیا پرسنز کو گیا اسی طرح وہ انکوائری جانی چاہیے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور ان کے آپس کے گرج کیا ہیں, یہ سانڈ آپس میں کیوں لڑے ہیں, کیوں ان کا سینگ پھنسا ہے, اور کس کا سینگ ٹوٹا ہے, کسی کا سر زخمی ہوا ہے. تو یہ تو جب تک FBR والے سنجیدہ نہیں ہوں گے راجہ صاحب آپ یقین مانیں یہ اس طرح کے خط آتے رہیں گے اور ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہیں گے. اور پھر میرے ذرائع کے مطابق چونکہ DG انٹیلیجنس جو ہیں کسٹمز فیض چدر صاحب, ان کی چونکہ بہت جلد پروموشن ڈیو ہے, تو پھر یہ بیوروکریٹ جو ہے نا یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کی پروموشن ہو, تو اس کی ٹانگوں میں, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ٹنگا ہی ٹینگری پھسا دو. اے خط جڑا نے ٹینگری دے طور تے استعمال کیتا انہوں کہ چلو یہ پروموشن نہ ہوئے. لیکن ہوں دیکھنے اور وہ پھر اس کے لیے ایک یہ چیز استعمال کی جاتی ہے نا کہ فلاں بندہ متنازع ہو گیا. لیکن راجہ صاحب اگر اس پہ اوپر تحقیقات ہونا, ہو سکتا ہے کہ یار نثار صاحب کے الزامات درست ہوں. اب آپ اور میں تو انکوائری کمیٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر ایک جینون رپورٹ اس پہ ایک جرنلسٹ بنائے گا نا تو وہ وہاں پہ جائے گا گلگت بلتستان. اب مجھے آپ بتائیں کہ ہمارے پاس تو ایک لیٹر ہے یا میرے پاس FBR کا موقف ہے, اب گلگت بلتستان ہم جائیں گے تو نثار صاحب کے تو بندے وہاں پہ زیادہ ہیں, لیکن یہاں پہ یہ ساری چیزیں تبھی آ سکتی ہیں جب FBR خود انکوائری کمیٹی بٹھائے. یا دوسری صورت میں راجہ صاحب اگر ہم فیض چدر صاحب کو جا کے کہیں کہ جناب آپ کے خلاف یہ خط آیا, تو وہ کہیں گے کہ جناب اس کو تو فلاں دکھ ہے, اس کو تو فلاں دکھ ہے, وہ ان کے 10 دکھ بتا دیں گے. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الزامات ہے وہ کہتے ہیں راجہ وسیم کے منشیات کے سمگلروں سے تعلقات ہیں, تاجروں سے, کپڑے کے جو سمگلر ہیں ان سے تعلقات ہیں. راجہ صاحب اگر اس میں 25% بھی سچ ہو تو قومی دولت کا تو ضیاع ہے. بالکل. لیکن کس نے روکنا ہے؟ FBR نے. راجہ صاحب یہ اہم عہدوں پہ جو لوگ آ جاتے ہیں نا, یقین مانے چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں. ماضی میں ایک کسٹم کے DG آئے تھے, یقین مانے وہ جو کپڑے اپنے دلواتے تھے نا لانڈری سے, وہ بھی سرکاری کھاتے تھے جاتے تھے. اللہ رحم فرمائے. اور 4-5 گاڑیاں انہوں نے گھر رکھی ہوئی تھی. ماہر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور بس جڑا کپو لال ہے راجہ صاحب. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے قومی اداروں کے ساتھ کس طریقے سے کھلواڑ ہوتا ہے.
ہم جب اس میں آتے ہیں تو بڑے دعوے کر کے آتے ہیں کہ ہم اس کو یوں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو ماسی کا ویڑا بنا کے اور اس کو اس طریقے سے برباد کرتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کی خاطر کسی کی پرواہ نہیں کرتے، چاہے وہ ادارہ کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں امید ہے کہ ایف بی آر ان لوگوں کو، چاہے کوئی بھی اس میں گلٹی ہے، اس کو ضرور اس کو ڈگ آؤٹ کریں گے، اس کی نشاندہی کریں گے اور اس کو قرار واقعی سزا دیں گے۔ لیکن میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ میں اپنی کمائیگی کی وجہ سے کئی مرتبہ دائیں بائیں ہو جاتا ہوں، کیونکہ ادھر میرے نام کے ساتھ بھی راجہ آتا ہے اور یہاں پہ بھی ایک راجہ تھا، اور میں نے ابھی ایک گلے کے انداز میں مانگڑ صاحب سے کہہ دیا کہ راجے کے خلاف پروگرام ہو رہا ہے۔ لیکن میری بات یاد رکھیں کہ آج کل یہ ہماری ایک قومی، ہم نے ایک اپنا نشان، ایک فریضہ بنا لیا ہے کہ ہم نے میرٹ کو کہیں دفن کر دیا ہے۔ جب بھی کسی کو لگاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یار تسی پیچھوں کتنے دے ہو، آپ کی کاسٹ کیا ہے، آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو خدا کے لیے ان چیزوں سے باہر نکل آئیں۔ یہ ملک اب متحمل نہیں ہو سکتا ایسی چیزوں کا۔ صرف میرٹ پہ، چاہے کوئی کسی بھی زبان بولنے والا ہے، پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہے، کسی بھی فرقے سے اس کا اگر شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، وہ پاکستانی ہے اور اس میں قابلیت ہے، تو خدا کے لیے اس کو میرٹ پہ ضرور موقع دیں۔ اپنا ناظرین خیال رکھیں، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ پاکستان زندہ باد۔